اچھا مولانا صاحب، دوسرا میرا چھوٹا سا سوال ہے کہ فرائض تو وہ ہیں جو معراج پر اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا پڑھتی ہے، سنت وہ ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم زائد نماز پڑھی، نفل پڑھے اور ہماری سنت بن گئی۔ یہ جو وطر ہیں ان کو واجب کا درجہ کیسے ملا، جن کو واجب کیوں کہتے ہیں؟ یہ ڈاکٹر راجہ صاحب آپ کے بہت اچھے سوال ہیں۔ اصل میں بہت سی ٹرمیں ایسی ایجاد ہو گئی ہیں جس سے لوگوں کا ذہن کنفیوز ہو گیا کہ اسلام کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے، مستحب ہے، رغیبہ ہے، تطوع ہے، مندوب ہے۔ اتنا جنگل ہے کہ آدمی حیران ہوتا ہے کیا ہے۔ حالانکہ سیدھا ہی بات ہے کہ کیٹیگریاں دو ہیں، یہ سب بھول جائیں واجب وغیرہ کو۔ ایک فرض ہے کہ یہ کام لازمی ہے، اگر نہیں کریں گے گناہگار ہوں گے، عدالت کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے، جہنم سزا ہوگی۔ باقی نوافل ہیں، زیادہ حضور نے پڑھیں یا کم پڑھیں، نفل ان کی حیثیت یہ ہے کہ جو کرے گا اس کو انعام ملے گا، جو نہیں کرے گا اس سے پوچھا نہیں جائے گا۔ اب رمضان شریف کے روزوں کے علاوہ اتنے روزے اللہ کے رسول علیہ السلام نے سارا سال رکھے ہیں نا، ہر سوموار اور جمعرات کا، یہ واجب کے قریب ہی سمجھ چھوڑے ہی نہیں، مگر کوئی مولوی نہیں رکھتا۔ وہاں نہیں سنت یاد آتی کیونکہ روزے سے تکلیف ہوتی ہے، نماز کی سنتوں کا جھگڑا شروع رکھتے ہیں۔ حالانکہ مسئلہ ایک ہی ہے کہ سنتیں مؤکدہ ہوں یا غیر مؤکدہ، آپ پڑھیں گے بہت ترقی ملے گی، انعام ملیں گے بڑے، نہیں کریں گے پوچھا نہیں جائے گا۔ بالکل سوال نہیں ہوگا کہ تم نے کیوں کیا، نہ وطروں کا نہ سنتوں کا مؤکدہ کا، یہ سارے الفاظ خود ہی گھڑے ہیں اور لوگوں پر ان کو نہ ٹھونس دیا۔ نفل اور فرض کہ یہ ضرور کریں، یہ آپ کر لیں گے تو اچھا۔ رمضان کے روزوں کے علاوہ عاشورہ عرفے کا نہ رکھیں، آپ گناہ تو نہیں ہوتا، رکھیں گے ثواب بڑھا کے 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو یہ سنت اور وطر موقع ملے، طبیعت چست ہو، شوق ہو، پڑھیں۔ جب آپ بوجھ محسوس کریں نا، میری آپ سب سے التا کہ خدا کے لیے فرضوں کو سنوار کر اس وقت پڑھ لیں، ان کو بھول جائیں۔ اگر آپ 17 رکعت کی فکر میں ہوں گے پہاڑ ہمالیہ سر کرنا، تو کیا شوق سے پڑھیں گے؟ 4 رکعت پڑھ لیں بس، کوئی شے نہیں، وہ اچھے طریقے۔ حضرت عروہ ابن زبیر جب فرض پڑھتے تھے حرم شریف میں، کبوتر آپ پر ان پر بیٹھ جاتے، ستون کی جگہ نہ ہلتے رہے۔ لوگ پوچھتے لوگ کہ سنت نفل آپ اتنے احتیاط سے نہیں پڑھ، کہتے ہیں راس المال، جو اصل سرمایہ کیپٹل جس کا تھا وہ تو فرض ہی، ان کو تو سنوار کر پڑھے۔ یہ تعداد بڑھا لی ہے، بیڑا غرق کر دیا، کچھ فائدہ نہیں۔ جو بچیاں مثلا میری بچیاں جو گھروں کے کام کرتی ہیں، بیٹوں کو سنبھالتی ہیں، وہ 12 رکعتیں زور کی پڑھتی پھر۔ اگر وہ کھانا تیار کرتی ہیں، لوگوں کی افطاری کا انتظام کے 4 فرض پڑھی انہوں نے، میں کہتا ہوں ہم جو فارغ بیٹھے ہیں مسجدوں میں، ہماری 100 رکعت سے بہتر ہے ان کا۔ جو کسی کام میں پھنسا ہوا، کوئی مزدور ہے، کوئی پروفیسر ہے، وہ جو کام کر رہا ہے وہ اچھے طریقہ سے کرے۔ رکھتے تھوڑی بھی ہوں گی نا، اسی لیے تو 2 کیٹیگریاں اللہ کے رسول نے بنا دی۔ ایک صحابی آیا حضور کے قریب ہوا، بدوی تھا، تو اس نے کہا تجھے اس خدا کی قسم ہے جس نے تجھے رسول بنا کر بھیجا کہ مجھ پر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ فرمایا 5۔ اس کے علاوہ فرمایا اللہ انت تواب۔ یہ اشراق اور ظہر، تہجد، وتر وغیرہ سب خوشی کی بات ہے۔ سارا کچھ سن کے نے اسی طرح روزوں کا پوچھا، آج کا۔ بعد میں اس کے کہا اللہ کے رسول میں فرضوں میں کمی نہیں کروں گا، نہ ان میں زیادتی کروں گا، اور یہ سنتیں وغیرہ جو ہے نا کوئی نہیں پڑھوں گا۔ آپ نے جب وہ لوٹا اور کہا فلا بابی، اللہ کی قسم اگر یہ اپنی بات پر رہا تو نجات پا گیا۔ بس نجات کے لیے فرض چاہیے، باقی جو ہے نا وہ بہت اچھی بات ہے، موقع ہو، دیر حاضر ہو، شوق ہو، ساری رات جاگے بوجھ محسوس کر کے آپ تراویح پڑھیں گے، نیند آ رہی، سر ادھر جھکتا ادھر جھکتا، لوگ دیکھتے ہیں کہ جب امام رکوع میں جائے گا اس وقت کیا کام ہے یار، 4 فرض پڑھیں، سنت پڑھیں 2، اور جا کر سو جائیں، کھانا ہضم کریں، نیند پوری ہو، صبح اٹھیں، مسواک کریں، غسل کریں، خوشبو لگائیں، تہجد کے نفل پڑھیں، آپ یقین جانیں دیکھیں گے کہ اس تراویح سے 1000 گنا زیادہ نور دل میں اترے۔ وہ وقت ہے جب شیطان بھی سویا ہوا ہوتا ہے، اس وقت لوگ جاگتے نہیں۔ رسول اللہ وہ پڑھتے تھے، حضرت عمر پڑھتے تھے، علی عثمان پہ، ایک خلیفہ بھی اس نماز میں شامل نہیں ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بلاتی تنامون عنہا افضل من التی تقوم، اور یہ پہلے وقت جو تم پڑھتے ہو اس سے وہ نماز 1000 درجہ افضل ہے جس وقت تم سوئے رہتے ہو۔ تو نماز تہجد تھی جس کا بیڑا غرق ہوا۔ غامدی بیچارہ بھی چل رہے ہیں، ٹھیک چلاتا ہے کہ اب کسی مولوی کو بھی یہ پتہ نہیں رہا کہ یہ تہجد ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی نماز نہیں ہے، مگر اس کے عادی ہو گئے۔ مولوی حضرات بھی سوچے، میں ایسے مولویوں کو جانتا، میرے بھائی ہیں کہ وہ سحری کے لیے بھی بوبس کی اٹھ لیں، دودھ گرم کیا انہوں نے کہا میں زیادہ سحری نہیں کہ سوئے رہتے ہیں، پیا دودھ، پھر نماز مشکل سے پڑھائی جا کر سو گئے۔
اس لیے جان چھڑائی ہے اصل قیام سے کہ تہجد نہ پڑھنی پڑے، تراویح جیسے تیسے نہ پڑھ کے آرام سے سوتے رہیں۔ آپ بالکل یقین جانے اس تراویح نام کی کوئی عبادت دین میں نہیں ہے۔ یہ تہجد ہے وہ ٹھیک ہے کہ عشاء سے شروع ہو جاتی سارا رات، حضور علیہ السلام نے کبھی اول وقت پڑھ لی ہے، کبھی درمیان میں پڑھ لی ہے، زیادہ آخر وقت میں پڑھی۔